حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام تھا. اس سے انہوں نے کہا کہ اگر تو آزادی چاہتا ہے، پہلے زمانے میں غلام رکھتے تھے لوگ، نوکر، یعنی خرید لیتے تھے اس کو پیسے دے کر، اس کو بولتے غلام. اب نہیں ہے وہ ماحول، وہ رواج نہیں رہا. تو غلام سے کہا کہ اگر تو آزادی چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، تو اتنے اتنے پیسے مجھے دے دے، میں تجھے چھٹی دے دوں. اب وہ روزانہ رات میں جو بھی کرتا تھا، پھر صبح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو رقم دیتا تھا. ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر پہنچی کہ آپ کا جو غلام ہے وہ چوری کر رہا ہے. اور کیا چوری کر رہا ہے؟ کفن چوری کر رہا ہے. کیا چوری کر رہا ہے بیٹا؟ کفن چوری. یعنی قبرستان میں جاتا ہے اور مردے کو اکھاڑتا ہے، مٹی ہٹاتا ہے، اور وہ جو کفن لپیٹتے نا تو وہ نکالتا جا کے اور بیچتا، اور اس کے ذریعے آپ کے پیسے چکا رہا. اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو بڑا تعجب ہوا ان کو کہ میرا نوکر ایسا کیسا کام کر رہا ہے کفن چوری کا. تو چپکے سے قبرستان میں پہنچے، دیکھا کہ وہ نوکر آیا، ایک قبر میں اترا اور اتر کر نماز پڑھنے میں لگ گیا. پوری رات نماز پڑھتا رہا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھتے رہے. جب رات گزرنے کو آ گئی تو وہ نوکر دعا کرنے لگا کہ اللہ، آپ جانتے ہیں کہ اب صبح میرے مالک کو مجھے پیسے چکانا ہے، بس آپ ہی کچھ انتظام کر دیجیے. جیسے ہی دعا کرتا ہے نوکر تو ایک نورانی چیز چمکتی ہے، اور یکایک وہ نورانی چیز سننے کا سکہ بن جاتی. کیا بن جاتی؟ سننے کا سکہ. یعنی دینار جس کو بولتے تھے وہ زمانے میں، سونے کا سکہ وہ چیز بن جاتی ہے. وہ لیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. جب حضرت عبداللہ بن مبارک نے یہ منظر دیکھا تو ان کو بڑا جھٹکا لگا. ایک غلام کا اللہ سے اتنا تعلق کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیبی مدد بھیج رہے، سونے کا سکہ اس کے لیے بنا رہے. تو میں کیوں نہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤں. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جو توبہ کی اور اس کے بعد جو بنے ہیں، تو پھر دنیا آج تک نام لیتے نہیں تھکتی. جب بھی حدیثوں کے سلسلے میں نام آتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ضرور آتا ہے. کہا وہ دور کہ جب زمانے جاہلیت میں جب توبہ نہیں کیے تھے تو شراب، دارو پیتے تھے، گانا گاتے تھے، گٹار بجاتے تھے، یہ سب کرتے تھے. لیکن کہا ایک وقت آیا کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے علم کو تقسیم کرنے میں زندگی گزاری. اس لیے پیارے بچوں، کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا، کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا، یعنی کبھی کسی کو نام مت رکھنا، یا کبھی کسی کو اگر کوئی گناہ میں دیکھے تو اس گناہ سے تو نفرت کرنا، لیکن گناہ گار سے نفرت نہیں کرنا. کب اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو توفیق دے دے گا، وہ توبہ کر لے گا، سدھر جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا. لیکن ہم اگر اس کو حقیر بھری نظر سے دیکھیں گے تو اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے ایسی عادت سے. اس لیے کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا ہے، نہ بولنا ہے. اگر کوئی بری چیز میں دکھ رہا ہے تو اس کو روکنا ہے، اور آخری درجے میں دل سے برا سمجھنا ہے، لیکن اس بندے کو برا نہیں سمجھنا، اس بندے سے نفرت نہیں کرنا، اس کے کام سے نفرت کرنا ہے. تو اس